بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اور پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ درس قرآن، جس کے مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگین انصاریہ شگوفرہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن۔ الصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پر ہی جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ زخرف کی آیت 23 تا 25 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے انسان کو گمراہیوں سے بچنے کے لیے بذریعہ انبیاء علیہ السلام جو ہدایات، ایمان کا نور، عمل صالح دے کر بھیجا۔ دنیا کے سب طریقوں اور عقائد پر نہ صرف یہ کہ وہ فوقیت رکھتا ہے بلکہ حق اور سچی بات ایک ہی ہے جو اللہ نے فرمائی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اے لوگو تم یہ تو بتاؤ بھلا اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مشرکین عرب کا یہ کہنا کہ ہمارے باپ دادے بتوں کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں اور جنوں کو پوجتے تھے، یہ غیر اللہ کی عبادت جائز ہے،
اور بدی سی دلیل لانا کہ اگر یہ کام برے ہوتے زبردستی ہمیں رابر روک دیتا، جب اس نے ہمیں زبردستی نہیں روکا ہے تو یہ کام سارے ٹھیک ہے۔ اس کا ابطال اور رد فرمایا کہ اللہ نے چیزوں کو اپنی مشیت سے پیدا تو فرمایا ہے، لیکن ان کے اندر اچھائی برائی انسان کے لیے رکھ کر کسب و اکتساب، عقل و علم، ہدایت کا نور بھی بخشا ہے کہ انسان ہر شے میں اپنے فائدے کے پہلو کو جہاں دیکھے وہاں مضرت اور نقصان سے بھی بچے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، بلکہ جانوروں تک یہ عقل پائی جاتی ہے۔ ایک مرغی کے انڈے سے نکلنے والا ابھی پیدا ہونے والا تازہ چوزا جو ہے وہ اپنی غذا کی چیز پر ہی چونچ مارتا ہے۔ وہ چیل کو دیکھتے ہی سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اچک لے جائے گی اور کھا لے گی، چیل پھاڑ کر رکھ دے گی۔ وہ دوڑ کر مرغی کے پروں کے نیچے آتا ہے، اے انسان تو اتنا بھی خیال نہیں کرتا۔ ہاں، ظاہر کو ہر شخص جانتا ہے، کوئی بتائے نہ بتائے، سانپ دیکھ کر انسان ڈرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اس میں زہر ہے، اس کے کاٹ سے تم بچتے ہو زہر سے، اسی طرح گناہوں اور برے اور گندے کاموں میں بھی ایک زہر ہے۔ وہ رب کا غصہ ہے، وہ اللہ کی پھٹکار ہے اور وہ عذاب ہے، اس سے بچو۔ اور جیسے کھانے پینے کی عمدہ لذیذ حلال چیزیں انسان کو نفع، راحت اور لذت دیتی ہیں، بندوں کے لیے اللہ نے ایمان اور عمل صالح کی ہمیشہ راہیں کھلی رکھی ہیں، اور وہ دن رات یہ نہیں کہ جمعے کے دن آنا تو ہم تمہیں مسلمان کر لیں گے، کوئی غیر مسلم اب تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے نہلانا تو ہے لیکن پہلے کلمہ پڑھا لو۔ ہو سکتا ہے وہ بات تک جاتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے مر جائے اور ایمان سے خالی نہ رہے۔ شرعی حکم یہ ہے پہلے اسے کلمہ پڑھا لو، اسی حال میں مسلمان کر دو، پھر باقی شرطیں پوری کرنا۔ آباء و اجداد کی تقلید اور عصبیت میں وہ ہرگز نہیں دیکھتے تھے ہمارا بندہ سچا ہے کہ جھوٹا۔ صرف اتنی بات جنگ کے لیے، قتل کے لیے، ظلم اور جور کے لیے انہیں کافی تھی کہ یہ ہماری برادری کا ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، وہ غیر آدمی ہے اور برادری کا، بس اسی عصبیت پر وہ مرنے مارنے کا پیشہ اختیار کر لیتے تھے۔ فرمایا یہ ساری تمہاری گمراہیاں غلطیاں ہیں، عصبیت کو اور آباء و اجداد کی بری اور گندی روش اور کفر و شرک کو اور ان مظالم اور گناہوں کو ترک کر دو۔ یہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام سب قوموں میں اللہ نے بھیجے اور فرماتے رہے۔ نتیجے میں اکثر یہ ہوا کہ وہاں کے جو مالدار مرفع الحال لوگ تھے انہوں نے اکڑ میں ہمیں کوئی تمہاری ضرورت ہے، کھانے پینے کو ہمارے پاس واپس، اور ہماری پگڑی اونچی، ہم سردار ہیں، ہم عوام میں کسی کی بات کیوں سنیں اور مانیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ عام شخص کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کو اللہ نے معجزات دیے ہیں، لیکن وہی فرعونیت، وہ مصر کی بادشاہت اس کے پاس تھی اور اکڑ اس میں ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ تھی، اور فرعون کے نام سے نفرت لوگوں کو ہمیشہ سے ہے اور رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پاک نام جب بھی آتا ہے تو ہر شخص علیہ السلام کہتا ہے، وہ سچائی لے کر آئے۔ وہ فرعون اور ساری قوم اور تمام لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر لائے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اکثر قوموں میں اپنے ان
مالداروں اور آسودہ لوگوں کے پیچھے چل کر اسی گمراہی کو جو عام ان میں پائی جاتی تھی اختیار کیا، تو اللہ پاک کے ہاں تعداد کو، چیزوں کو، ان حالات کو ہرگز نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی کتنی بڑی قوم اور فرد اور شخص کہلانے والا تھا، اللہ کے سامنے اس کی قدرت کے مقابلے میں بالکل صفر ہے، کوئی طاقت اس کی نہیں۔ عجیب واقعہ لکھا ہے، یہ جو نمرود تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اس نے وہ چخا میں آگ میں ڈالا، آگے تفصیلی واقعہ بھی آ رہا ہے۔ فرعون کی طرح اس کے پاس حکومت تھی اور پکڑ بہت زیادہ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، راہ حق بتائی، اس نے بھی پکڑ لگائی، کہنے لگا مجھے تمہارے رب کی کوئی ضرورت نہیں، رب تو ان لوگوں کا میں خود ہوں، اور اگر کوئی ہے تو آسمان کی طرف تیر فوجیوں کو کہا کہ پھینکو جو دور تک جائیں، اور اللہ کی قدرت، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اسے ذرا خون لگا کر واپس کرو اس کے تیروں کو۔ ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ تھا کوئی نہیں اوپر، اگر تھا تو نعوذ باللہ ابراہیم تیرے رب کو ہم نے تیر مار کر مار دیا، وہ رب ہی کی یہ لڑکی بات ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے زندگیاں بخشی اور موت اس کے ہاتھ میں، وہ خود موت سے پاک ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کا ستارے یہ اللہ چلا رہا ہے، یہ تو اسی طرح چل رہے ہیں، تو کسی شیطانی دھوکے میں آ گیا۔ کہنے لگا اچھا پھر مقابلہ کر لیتے۔ بہت بڑا لشکر اور فوج تھی اس کی، میدان میں نکلا، للکارتا ہوا ابراہیم تیرے رب کے لشکر کون سے ہیں؟ وہ دی جڑی فوج ہے آ جائے سامنے۔ انہوں نے فرمایا قرآن میں ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اے بندے تجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں اور کس کس قسم کے ہیں؟ صرف ایک چھوٹی مخلوق مچھر کو بھیجا، بڑی تعداد، جیسے بادل آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد، اس کے سارے فوجیوں کو چمٹ گئے۔ اب ایک بندہ ہے، 40-50 لاکھ مچھر کٹھا اس پٹانوں کھا جائے، چھوٹے سا ان کی بوٹی بوٹی کھا جائے۔ اور لکھا ہے، تفصیل ہے، اسرائیلی روایت ہے کہ ایک مچھر بیچارہ لگڑا تھا، انہیں تو تیز اڈیا بھی نہیں سی جانا، انہیں دعا منگی یا اللہ میرے جان سودے ختم ہو جانا ہے، میرے لیے کوئی مال بچا کے رکھ، میں بھی لشکر کا حصہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے خود نمرود جو بادشاہ تھا اس کی ناک پر جا بٹھایا اس لگڑے مچھر کو، اور اس کی ناک سے وہ دماغ کو چڑھ گیا۔ لکھا ہے تاریخی روایات میں، قرآن کی آیت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے، عام واقعات میں ہے کہ وہ حرکت کرتا تھا پھر نمرود کے دماغ میں، تو اس نے بندہ مقرر کیا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ جوتا مارتا تھا تو اس کو تسکین ہو جاتی، وہ لنگڑا مچھر۔ یہ جو اعضاء کی کمی والے نا کوئی نہ کوئی شرارت بھی ہوتی، وہ جب اس کو جوتے پڑتے تو آرام سے بیٹھ جاتے، اور جب وہ کام ختم ہوتا جوتوں والا وہ پھر ہلن لگتی حرکت کرتا تو اس کو بڑی پریشانی ہوتی۔ اس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، رات کو الگ نوکر یہ خدمت کرتا، دن کو الگ۔ ایک دن میں ہوا تو دن والا ڈیوٹی تے آیا نہیں، بیمار ہو گیا بندہ نوکر، تو کہتے ہیں کہ اس بیچارہ ساری رات اس نے وہ جوتے سے اس کا سر کپایا تھا۔ اب اس کو نیند آئی ہوئی ہے، دوسرا بندہ ہے، انہوں نے ہمارا کہاں گیا ہے، سارا دن نہیں چل رہا، تو یہ نیند سا بے ہوش رہتا تھا، وہ اتنا دماغ پہ اثر مارتا تھا جوتوں کا۔ انہیں دیکھا کہ نیڑے تریڑے کوئی نہیں، انہیں چنگی کراڑی شروع کر دی، جوتا تیز کر دیتا اور وہ اسی سے مار گیا تڑپ کر۔ یہ تو انسان کی حقیقت ہے، یہ تو کہانی نہیں، اللہ کے سامنے ایک انسان کیا سب کی، اور سب انسان کیا ساری مخلوقات کی، کوئی ہستی کسی شمار میں اللہ کے مقابلے میں نہیں۔ ہم کہیں کہ میں ایسا ہوں
بات غلط ہے۔ اللہ اللہ ہی ہے، مخلوق بالکل کمزور ہے۔ اللہ نے یہ دعوت دی ہے مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات مانو۔ وہ کون تمہیں بتائے گا؟ اللہ کے سچے نبی بتائیں گے۔ اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی اللہ نے خیر رکھی ہے، اس سے ہٹ جاؤ گے پھر انجام میں بد سے دو چار ہو کر پچھتاؤ گے، لیکن وہ بعد کی حسرت نہ کسی کو کام آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ یہ لوگ اسفار کے اندر قوم و ثمود کی اجڑی بستیوں کو، وہ تو ان کا واقعہ تھا، ہم بھی کتنی دفعہ شعور پورے کے اس بڑے قلعے کو رب نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہاں بڑی ہستیاں ہیں، بادشاہ اور شہزادے، اور ان کی یہ رہائش اور پناہ تھی۔ آج ان کا نام بھی کسی کو نہیں آتا، یہ کس نے بنایا تھا، کب اور کتنا عرصہ گزارا رہا۔ وہ کھنڈر ضرور موجود ہے، وہ عبرت کا ایک نشان ہوتا ہے۔ بندہ بڑائی کا نشان بناتا ہے، اللہ اسے عبرت بنا دیتے ہیں۔ اس لیے بندگی کے دائرے کے اندر رہنا یہ انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے، جو ان کے نقش قدم پر چلا ہمیشہ کامیاب ہوا۔ اللہ کا وہ پیارا بندہ اللہ کو راضی کر کے گیا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کی رضا کا سامان رکھا ہے۔ اور ترتیب وہاں اپنی ذات اور ہستی بندے کی، اس میں ایمان یا عملہ صالح ہے یا نہیں، یہ نہیں کہ تیرا باپ بھی مسلمان تھا کہ اس سے اس سلسلے میں کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ہر بندے کا حساب اس کے ساتھ اللہ نے معلق فرمایا ہے، اور یہ بھی قدرت کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ان سے ان کے بارے سوال ہوگا، اس لیے اپنی زندگی کو ایمان سے منور کرنا، عمل صالح سے روشن بنانا ضروری ہے۔ اللہ پاک کی مدد توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیماروں کے لیے دعا فرمایا، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا، تمام بیماریوں سے زندگی بھر ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ پاک بہن امام دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش کرنا، اور سب مسلمانوں کو پانچ نمازوں کی پابندی کی توفیق دو۔ قرآن پاک کی تلاوت اپنی رات کی توفیق عنایت کرو۔ تیرے نیک بندوں نے جو خیر بھی مانگی ہمیں نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ قرآن پاک کا نور زندگی میں، موت کے وقت اور حشر میں تھا، جنت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ درس قرآن، جس میں آج سورہ زخرف کی آیات مبارکہ 23 تا 25 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے، اور یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناشیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا ولاگ یہ درس قرآن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔